ناظرین، میں خالد احمد ایک بار پھر آپ کے روبرو حاضر ہوں آفتاب فلم کی بزم میں انٹرویو کے سلسلے کو لے کر۔ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جن کا پترکاریتا میں، صحافت میں یا جرنلزم میں ایک بڑا رول رہا ہے۔ یہ شخص بہت چھوٹے سے اخبار سے جس نے شروعات کی تھی، جس کا نام سٹیزن تھا، وہ ترقی کرتا کرتا بھاسکر اخبار کے ایڈیٹر تک پہنچا ہے۔ تو آئیے ملتے ہیں ہمارے آج کے معزز مہمان جناب شیخ عبدالقدیر صاحب سے۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، ہم باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ قدیر بھائی، آپ ایک بات بتائیں کہ آپ تو ابھی بیڑ کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن آپ تو اورنگ آباد کی ہیں۔ آپ اورنگ آباد میں ہی رہتے تھے اور آپ کے والد صاحب جو ہے بیڑ کو اپنی نوکری کی مصروفیت میں بیڑ تشریف لے گئے تھے، تو کچھ بتائیں اپنے بارے میں آپ۔ ناظرین السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آفتاب فلم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور کچھ باتوں پر آپ سے گفتگو کرنے کا ایک مجھے موقع دیا۔ جہاں تک آپ نے جیسا کہا کہ بیڑ، لیکن میری تعلیم کی جو افتتاح ہے، ابتدائی تعلیم اورنگ آباد سے ہی شروع ہوئی تھی۔ میں جو چھوٹا تکیہ وہاں مدرسہ چلتا تھا مسجد میں، جی، اس مدرسے کا میں طالب علم ہوں، اور چونکہ والد صاحب میرے گورنمنٹ سروس میں تھے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے، یہاں سے جب ان کا ٹرانسفر ہوا بیڑ میں تو میرا 12 تک ایجوکیشن وہاں ہوا۔ پھر دوبارہ وہ ٹرانسفر کر کے اورنگ آباد واپس آئے، جی، تو میرا ہائر ایجوکیشن یہیں پر ہوا اورنگ آباد میں۔ دیوگری کالج میں میں نے ایم کام کیا اور یونیورسٹی سے میں نے جرنلزم بی جے ایم جے اور اس میں نے پی ایچ ڈی بھی کیا۔ جی، اور اس کے بعد میں یہ جرنلزم کا کورس کرنے سے پہلے میں صحافت سے جڑ چکا تھا، اور اس وقت جو بچے آتے تھے بی جے ایم جے اور ہم کو کہتے تھے کہ ہم کو نوکری دو اخبار میں، تو اس وقت ہم نے بھی سوچا کہ اگر ہم کو کریئر اس میں بنانا ہے تو کیوں نہ ہم بھی بی جے اور ایم جے کی تعلیم حاصل کرے، ڈگری لے، تاکہ ہم کو آگے کام آئے۔ تو ہم نے وہ ڈگری حاصل کی اور ہم نے اسی فیلڈ کو اپنا پروفیشن بنا کر اس میں پچھلے 37-38 سالوں سے ہم نے کام کیا۔ جیسا کہ آپ نے کہا، سٹیزن سے ہم نے شروعات کی تھی، اس کے بعد وشوامتر مراٹھی اخبار ہم نے چلائے، پھر اس کے بعد میں سہارا سمے نیوز چینل کو 7 سال کام کیا، اور اس کے بعد بھاسکر جو ہندوستان کا سب سے بڑا اخبار ہے اس میں بیورو چیف رہا اکولا ایڈیشن کے لیے، اور 2011 سے میں اورنگ آباد ایڈیشن کا یہاں ایڈیٹر بنا۔ اور اس کے پہلے اورنگ آباد شہر میں جب چینل کی نیوز شروع ہوئی، سٹی چینل نام سے، جی، اس کا میں سب سے پہلے مراٹھی اور ہندی نیوز اینکر تھا، وہ شروعات بھی میں نے کی تھی۔ ناظرین، ابھی جیسا خدیر بھائی نے کہا ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے، کہ یہ نیوز اینکر بھی تھے، تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہندوستان میں شاید یہ پہلا ہی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جب دوردرشن کے بعد کوئی نیوز شروع ہوئی تھی تو اورنگ آباد میں ہوئی تھی، اور اس کا سہرا جاتا ہے ہمارے ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی فہیم صدیقی صاحب کو، کہ انہوں نے سارا اس کا سیٹ اپ کیا تھا۔ اس وقت جو ہے خدیر بھائی جو ہے تو نیوز اینکر ہوا کرتے تھے، اور ان کی خاص بات یہ ہوتی تھی کہ وہ کبھی جو ہے تو نیوز کو مطلب ان کو ٹیلی پرومپٹر نہیں لگتا تھا ان کو، یا ان کو یاد نہیں کرنا پڑتا تھا، وہ ایک بار نیوز خود ہی بناتے تھے اور خود ہی پبلک میں مطلب پڑھ دیتے تھے اور پبلک اس کو سن لیتی تھی۔
تو بہرحال آئیے ایک بات اور، جہاں تو انہوں نے ذکر کیا کہ تارے اخبارات کا، تو ایک اخبار ان کا وشو متر بھی تھا، جس میں ان کے دوست اور میرے بھی دوست عالم خلم صاحب بھی تھے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے عالم خلم صاحب سے بھی ایک انٹرویو لیں آپ کے لیے. ایک بڑی شخصیت ہے عالم خلم صاحب. جب ہم لوگ 1992 میں ہم لوگوں نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد کونسل فار پروٹیکشن آف ہیومن رائٹ کے نام سے ایک سنگھٹن بنائی تھی، اور مسلسل پولیس کے خلاف ہم لوگوں نے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اور انسانی حقوق کمیشن ہے، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس میں ساری پٹیشن ہم نے فائل کی تھی. اور اس وقت سارے اخبارات نے ہم کو سپورٹ کیا تھا، اور مراٹھی میں سب سے زیادہ اگر کوئی سپورٹ کر رہا تھا تو وہ اخبار تھا وشو متر، جس کے ایڈیٹر عالم خلم صاحب تھے اور سب ایڈیٹر جناب خدیر بھائی تھے. اور ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج جب میں ان کا انٹرویو لے رہا ہوں تو یہ اخبار تھا جس نے مجھ پر ایک سیریز بھی چلائی تھی، اور مجھ کو ابھی تک یاد ہے اس کا ہیڈنگ تھی، حالانکہ آج تک میں اس کو سمجھ نہیں پایا، نکاراشی جھنج دلیا شیوائے نیائے حق مڑت نائے. تو یہ ناچیز پر انہوں نے ایک سیریز لکھی تھی. بہرحال اس کے بعد جو ہے خدیر بھائی نے ایک ٹی وی چینل سہارا کے لیے بھی کام کیا تھا، اور سہارا نیوز کے لیے وہ یہاں پہ انہوں نے رپورٹنگ بھی کی تھی. اس کے بعد جو ہے تو پھر کئی مختلف مراحل سے، کئی جو ہے اخبارات سے گزرتے ہوئے وہ بھاسکر تک پہنچے تھے، اور انہوں نے ابھی بھاسکر کو بھی خیر آباد کہہ دیا ہے، اور اب آرام سے جو ہے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. خدیر بھائی کا تعارف یہ بھی ہے کہ فٹ بال کے بہت بڑے کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ کھلاڑی ہیں بلکہ فٹ بال کے کوچ بھی رہے، ریفری بھی رہے ہیں، اور کافی کچھ انہوں نے کیا ہے. تو خدیر بھائی، اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اخبارات کی جو آپ کی زندگی رہی صحافت کی، تو اس پہ جو اتار چڑھاؤ ہوئے اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو آپ. ہاں، جیسا کہ آپ نے ہمارے دوست یا میرے استاد ہی کہیں گے مصطفیٰ عالم جی کا نام لیا، صحافت میں انہوں نے ہی مجھے لایا ہے جی، اور میں ان کو استاد مانتا ہوں. لیکن بدقسمتی آج ہماری معاشرے کی اور میڈیا کی، ایک حادثے میں ان کے پیر چلے گئے اور ان کو گھر بیٹھنا پڑا. ایک وہ بہت بڑا صحافی ہے، آج اگر وہ رہتے تو مجھے لگتا کہ آج وہ دلی یا بمبئی میں ایک بڑے اونچے مقام پہ، اونچے عہدے میں، یا ایک چینل میں یا اخبار کے ایڈیٹر ہوتے. بالکل صحیح ہے. خیر، لیکن اللہ ان کو صحت دے اور ان کو ہر خواہشات ان کی پوری کرے. تو وہ جو سلسلہ تھا جب ہم صحافت کے دنیا میں ہم نے قدم رکھا تھا، اس وقت صحافت ایک مشن ہوا کرتا تھا. جی، مشن کے تحت سب کام چلتا تھا، ڈیووشن تھا. جی، اور صحافت میں آنے والا جو بھی نیا صحافی، وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ ہم کو یہاں پر کتنا پیمنٹ ملے گا، کتنا نہیں ملے گا. جی، بس اس کو کام کرنے کا موقع مل گیا اور وہ ایک جنون کے تحت کام کرتا تھا. وہ ہم نے بھی کیا. سویرے 11 بجے سے رات کے 2 بجے تک ہم کام کرتے تھے، اور ایسے ایشوز ہم نکال کر لاتے تھے. وہ ہمارا سٹیزن صرف 4 پنے کا اخبار تھا، بلیک اینڈ وائٹ، جی، لیکن ایشوز ایسے رہتے تھے کہ پبلک اس کو پڑھتی تھی. جی، اور لکھتے وقت ہم ڈرتے نہیں تھے کہ سامنے ہم کس کے خلاف لکھ رہے. جی، اور جو بھی ہم لکھتے تھے وہ اس کے فیکٹس اینڈ فیگرز ہمارے پاس رہتے تھے. جی، اس کے بغیر ہم نہیں لکھتے تھے. اور جب ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فیگرز آتے تھے تو ہم لکھنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتے تھے. اور آپ نے دیکھا وہ 4 پنوں کا اخبار پولیس محکمے پر اتنا پریشر رہتا تھا کہ ہم نے اگر خبر لکھی اور انہوں نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا یا کسی کے خلاف کارروائی نہیں کی، ایسا نہیں ہوتا تھا. جی، وہی سلسلہ پھر وشو متر کا بھی رہا ہے. وہ بھی 4-6 پنے سے بعد میں 4 پہ آ گیا. اور وہ بھی اخبار کا اتنا دبدبا تھا اورنگ آباد شہر میں، خاص طور سے پولیس محکمے میں، ریونیو پہ. ہم نے جو خبر چھاپی اس کا ان کو امپلیمنٹ کرنا ہی پڑتا تھا، ایکشن لینا پڑتا تھا. ایون مہاپالیکا کی بھی کچھ خبریں ہوتی تھی، روڈ کی ہوتی تھی، پانی کی ہوتی تھی. اس وقت بھوگے صاحب یہاں پر کمشنر تھے. چھوٹے چھوٹے سنگل نیوز کا وہ کاگنیز لیتے تھے اور اس کے اوپر عمل ہوتا تھا. تو صحافت اس وقت کی مشن کے طور پر ہوتی تھی. آج صحافت، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، صحافت بکاؤ ہو گئی ہے. جی، گودی میڈیا بک چکی ہوئی، گودی میڈیا ہو گئی، کمیشن کی صحافت ہو گئی. ہر چیز میں کمیشن. خبریں لکھ رہے، چناؤ آیا
تو آپ کو پیڈ نیوز، رپورٹر کو کہتے ہیں پیڈ نیوز لے کر آئیے، پیکیجز کا دور ہے۔ پیکیجز کا دور آ گیا۔ تو شرم سے کہنا پڑتا ہے کہ جو دور ہم نے دیکھا ہے، جو مشن کا دور تھا کہ قلم سے ہم کسی کو جسٹس دلا سکیں، اور وہ ہوتا بھی تھا۔ جی اس دور میں اورنگ آباد میں 3 تو اخبار تھے، پرانا تھا ایک مراٹھواڑا، جی اجنتا، جی اس کے بعد لوکمت آیا، اور سٹیزن ایک اخبار، باقی اخبار ہی نہیں تھے شاید۔ جی صحیح۔ اور یہ سارے اخبار ایک مشن کو لے کر چلتے تھے، اور تب جا کر وہ ان کی خبروں میں بھی امپیکٹ آتا تھا اور لوگوں کو جسٹس ملتا تھا۔ جی اور اس دور کے جتنے بھی صحافی تھے ہمارے دور کے، آج وہ بھی کہیں نہ کہیں ایڈیٹر کے پوسٹ پر بیٹھے ہیں۔ میرے سب اس وقت کے ہی ساتھی آج وہاں پر بیٹھے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج میڈیا ختم ہو چکا ہے۔ جس قلم سے ہم لوگوں کو جسٹس دلا سکتے تھے، آفیسروں کو بیٹھ کے پوچھنے کی دھمک ہمارے میں ہوا کرتی، منسٹروں کو، سینٹرل منسٹر کو، چیف منسٹر کو، آج کے صحافت میں وہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ یہ میں سمجھ لیں کہ اسی وجہ سے آپ نے ریزائن کیا بھاسکر سے؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب میں کام کرتا تھا، آپ کو پتا ہے، میں نے سٹیزن، وشومتر، جہاں مجھے پسند نہیں آیا اور جہاں مینجمنٹ کا ہم پر پریشر آیا تو ہم نے اس کو الوداع کہا، جی کیونکہ ہم فری کام کرنے والے، اور ہم کام ایمانداری سے، محنت سے، رات کے 2-2 بجے تک، جب نیوز ہے ایسا پتا چلا کہ ہم وہاں دوڑتے تھے۔ جب ہم اتنے ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، خبروں کا امپیکٹ آ رہا ہے، اور اس وقت اگر مینجمنٹ یا اخبار کا مالک ہم پر پریشر لاتا ہے کہ یہ نہیں ایسا کرو، تو وہ ہم کو برداشت نہیں ہوتا۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا اخبار سنبھالیے، ہم چلے، خدا حافظ۔ تو ایسا ہی ہم نے بھاسکر سے کہا۔ لیکن بھاسکر تو آپ نے اس کو پیدائش سے لے کے، جو آپ مجھ کو یاد ہے بھٹکل میں دروازے کے سامنے آپ نے ایک چھوٹے سے آفس سے اس کو شروع کیا تھا، اور 2 پیج غالباً یا ناگپور سے چھپ کر آتے تھے، ایک سپلیمنٹ، وہاں سے آپ نے اس کو جلا بخشی ہے اور آپ نے اس کو پال پوس کا بڑا کیا ہے، اور آج کا بھاسکر اس کی ایک مثال ہے۔ تو پھر اتنی آسانی سے آپ نے چھوڑا کیوں اس کو؟ ہاں بالکل، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا میں بنے رہیں۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں میڈیا میں کام کرتے ہیں کہ آج وہ کہیں نہیں ہیں، لیکن ہر پریس کانفرنس میں رہتے ہیں، ہر پروگرام میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آزو بازو کی کوئی اخبار کا بندہ نہیں ہے، اس کا نام بول دیتے ہیں۔ لیکن میں نے ایسی صحافت نہیں کیا، جہاں ہے۔ اور کیوں ہم غیر ضروری، اگر آج ہم صحافت کے دنیا میں نہیں ہیں تو بتائیں کہ ہم فلانے اخبار سے ہیں، ہم فلانے چینل سے۔ یہ اس طرح کا جھوٹ موٹ کا کاروبار مجھے پسند نہیں ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ آ رہا ہوں میں اس کے اوپر کہ وہ جب اخبار کو آپ نے جیسا کہا کہ میں ضلع بیورو تھا، اور اس کے بعد یہ تو میرے پاس چلتے آئے تھے، میں نے اس وقت کہا تھا ان کو کہ میں سہارا سمے میں کام کر رہا ہوں، کہ مینجمنٹ نے کہا تھا ہم کو اعتراض نہیں ہے، آپ سہارا بھی دیکھیے، بھاسکر بھی دیکھیے، دونوں کا کام علیحدہ ہے۔ اور مجھ سے انہوں نے سیدھا کہا کہ آپ ہمارے لیے کام کیجئے، تو میں نے ہاں کیا۔ اور انہوں نے شروع میں میرے پر بھی بھروسہ رکھا، میں بھروسے پہ کھرا اترا۔ پھر اس کے بعد یہاں ایڈیشن شروع ہوئی، ایڈیشن میں بھی ذمہ داری مجھے یہاں کے ایڈیٹر کی ملی، میں نے اس کو بخوبی نبھایا۔ لیکن جیسا ہی سینٹر میں سرکار بدلی اور سرکار نے سارے میڈیا کو خریدنا شروع کیا، وہی اثر بھاسکر پہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ اب آپ ایسا کیجئے کہ بی جے پی کی خبروں کو بڑھائیے، نیوز کریٹ کیجئے۔ میں نے کہا یہ میں نیوز کریٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر بی جے پی کے پروگرام ہوتے ہیں، ان کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، ہم جن سبھائیں ہوتی ہیں، ہم وہاں جائیں گے، اس کو کور کریں گے۔ لیکن جھوٹ موٹ کی نیوز کریٹ کر کے ہم کسی پارٹی کو بڑھانے کے لیے ہم یہاں نہیں بیٹھے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کہا کہ میں کام نہیں کروں۔ تو ناظرین، آج کل جو ہے تو ایک ہوا بنایا جا رہا ہے اورنگ آباد کے نام کو لے کر۔ یہ ہوا اس وقت بھی کھڑا کیا گیا تھا جب شیوسینا مراٹھواڑہ میں داخل ہوئی تھی۔ پہلے کھڑکی کو پر انہوں نے زور دیا تھا، کیونکہ اورنگ آباد کا پرانا نام، اصل نام قصبہ کھڑکی ہے، جس کو ملک امبر نے فتح نگر کا نام دیا، اور اس کو ایک شہر کے روپ میں اس کو اس نے بنایا، محلات بنائے، باغات بنائے، نہریں بنائی، نہر امبری بنائی۔ اس کے بعد اورنگزیب آئے، انہوں نے اس کو اور شان بخشی، سارے دروازے بنے، قلعے بنے، اور ایک شہر جو ہے دنیا کا سب سے بڑا شہر بن گیا۔ اس کے بعد جو ہے تو یہ ہوا کہ اورنگزیب کے نام کو لے کر یا اورنگزیب کے نام سے شہر کو لے کر ایک سیاست برپا کی گئی، اور 1995 میں گورنمنٹ آف مہاراشٹر نے، نومبر 1995 میں
ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے پیچھے ان کا جو بھی مقصد رہا ہو وہ تو سب کچھ پتا ہے, الیکشن ہے اور سیاست ہے. اور لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نوٹیفیکیشن تو جاری کیا تھا لیکن نوٹیفیکیشن دفتر میں پہنچا نہیں تھا اور نہ اس کو شائع کیا گیا تھا, جبکہ نوٹیفیکیشن کو جاری شائع کر دینا چاہیے تاکہ عوام اس کو پڑھیں اور اپنے اعتراضات داخل کر سکیں. لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں تھا. لیکن ہوا یہ تھا کہ اس وقت مسٹر راجندر ڈا جو کانگریس کے لیڈر تھے اور لوکت اخبار کے ایڈیٹر بھی ہیں, وہ کسی کام سے منترالیہ گئے تھے اور منترالیہ میں انہیں بھنک لگی کہ اورنگ آباد کی تبدیلی نام کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. اور اس بات کو انہوں نے جو ہے فون کے ذریعے غالباً اپنے اخبار کو بتائی. اور دوسرے دن ایک چھوٹے سے کالم ایک سنگل کالم میں ایک نیوز چھپی تھی کہ گورنمنٹ آف مہاراشٹر نے اورنگ آباد کی تبدیلی نام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اور یہ نیوز سب سے پہلے پڑھی تھی ایڈوکیٹ ایم اے لطیف نے, اور مجھ کو انہوں نے فون کر کے بتایا تھا کہ خالد صاحب ایسا نوٹیفیکیشن آیا ہے اور اس کو اپنے کو حاصل کرنا ہے. پھر ہم لوگ تگودو میں لگ گئے لیکن مجھ کو تو نہیں ملی. تو ہمارے ایک دوست ہیں ایوب خان, جن کے والد صاحب نے عارف کالونی بسائی ہے. ایوب نانا کا چونکہ یہاں کے دفاتر میں بڑا عمل دخل ہے, وہ اکثر وہاں جاتے رہتے ہیں, اور تو انہوں نے ذمہ داری اٹھائی اور انہوں نے ایک دن نوٹیفیکیشن حاصل بھی کر لیا. اس دوران ہم لوگوں نے جو ہے کہ اس کے ایک دفتر تو ہم نے اس کا تبدیلی نام مخالف کمیٹی بنائی. اس میں کئی لوگ تھے, جیسے کہ حلیم اشرف صدر تھے, میں اس کا انچارج ہوا کرتا تھا, ضمیر قادری تھے, ابوبکر رہبر تھے, صالح حسن خان تھے, اب شیخ جلیل صاحب تھے, سید رفیق احمد, سید شفیق احمد, حسن پٹیل, اب بہت سینکڑوں نوجوان تھے, غالب بن خالد تھے, کئی لوگ تھے جو انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. میں ان کا نام بھول رہا ہوں. پھر ایک باضابطہ ایک کمیٹی بنائی گئی, اس کا ایک دفتر اورنگپورہ میں برف والا میں بھی قائم ہوا, اور ایک دفتر مینا فنکشن ہال کے سامنے جہاں مرحوم محمد خان صاحب کا سپر فرنیچر کی دکان ہوا کرتی تھی, اس سپر فرنیچر کی دکان کو خالی کر کے وہاں پر ایک باضابطہ ایک آفس قائم کیا گیا تبدیلی نام مخالف کمیٹی کا. اور چونکہ یہ چھوٹا آفس ہوتا تھا اس لیے وہاں دن بھر کام چلتا تھا, جہاں پر کبھی اس کی یہ ہوتا تھا کہ دستخطی مہم کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے, کبھی کچھ کارنر میٹنگ کا کام چل رہا ہے, اس طرح سے دن بھر چلتا تھا. اور رات میں مینا فنکشن ہال والوں نے ہمیں وہ ہال دے دیا تھا, اور رات میں پھر ہماری ساری میٹنگز وہاں ہوا کرتی تھی. تو ایک سلسلہ چلتا رہا, اور پھر ہم لوگوں نے یہ ایک تیاری کی پٹیشن فائل کرنے کی. اس وقت ایک اور بات ہوئی کہ پتہ نہیں ہمارے جو صدر تھے حلیم اشر, تو کسی نے ان کو اس بات کو شاید ان کے کام میں ڈال دی تھی کہ چونکہ یہ معاملہ پولیٹیکل ہے اس لیے اس کا پٹیشنر بھی پولیٹیکل آدمی ہی ہونا چاہیے. تو بہرحال اس میں ہم لوگ نے اعتراض بھی کیا حلیم اشر صاحب سے, لیکن وہ مانے نہیں. خیر ہم لوگوں نے ان کی بات کو چونکہ صدر تھے اس لیے مان لیا, اور ایک ذمہ داری ضمیر احمد قادری صاحب کو دی جو اپوزیشن لیڈر بھی رہے, جو خود کا اخبار نکالتے ہیں, شمع رہبر. ان کی ذمہ داری دی گئی کہ وہ ہمارے اورنگ آباد شہر کے جو پولیٹیشینس ہیں ان میں سب سے کلین کالر پولیٹیشین کو ڈھونڈ کر لائیں, اور انہوں نے ہمارے سامنے ایک دن مشتاق احمد صاحب کا نام پیش کیا تھا. مشتاق احمد صاحب کو ہم نے پٹیشنر بنایا اور پھر ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی. وہ اس دور میں جو ایکٹیویٹیز ہوئی تھی وہ گورنمنٹ اس میں انوالو تھی. آج تھوڑا فرق یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب گورنمنٹ چونکہ شیوسینا کی ہے, اس وقت بی جے پی شیوسینا کی تھی, اب شیوسینا راشٹروادی کانگریس اور کانگریس کی ہے, تو اب یہ معاملہ کچھ تھوڑا سا الگ دکھتا ہے. لیکن عوامی سطح پر ایک باضابطہ ایک شڑینتر, ایک سازش کے طور پر ایک جو ہے اس کو کھڑا کیا گیا اس مسئلے کو. تو خضر بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے یا کیا محسوس کرتے ہیں, سب کے پیچھے کیا چیز ہے کار فرما؟ خالد صاحب آپ نے بہت ہی ایک کرنٹ ایشو آپ نے چھیڑ دیا ہے اور جو برننگ ہے واقعی, کیونکہ اب یہ پھر سے اورنگ آباد شہر کا نام تبدیل کرنے کی جو ہوا چھٹی ہے, پھیلائی گئی ہے, پھیلائی جا رہی ہے, اور اس میں روز کوئی نہ کوئی آ کر اس کو بڑھاوا دے رہا ہے.
یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے الیکشن کبھی بھی لگ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے فروری میں نوٹیفیکیشن نکل جائے یا فروری 15 کے بعد. تو چناؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے چناؤ میں جیت حاصل کرنے کے لیے اور میونسپل کارپوریشن پر دوبارہ قبضہ جمانے کے لیے شیو سینا نے اس بات کو پھر سے طول دینا کی مہم شروع کی ہے. لیکن جب آپ نے جیسا کہا کہ ایک زمانے میں 92-93 میں یوتی شاسن مہاراشٹر میں آئی تھی سینا بی جے پی تھی اور اسی وقت اورنگ آباد میں بھی میونسپل کارپوریشن پہ شیو سینا اور بی جے پی دونوں کی یہاں پر دونوں اقتدار میں تھے اور انہوں نے ہی یہ نام تبدیل کرنے کا پرستاو پاس کیا اور مہاراشٹر سرکار کو بھیجا. مہاراشٹر سرکار نے بھی اس پہ اوپر انہوں نے پرستاو پاس کیا اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ اس کا نام تبدیل ہوگا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک کمیٹی بنائی نام تبدیلی کے جو مخالفت کرنے کی, جس کو ہم نامانتر ورودھی کرتی سمیتی کہیں گے, وہ بنائی. اور جیسا کہ آپ نے مشتاق احمد کا نام لیا, آپ لوگوں نے کافی محنت کی, آپ کے ساتھیوں نے محنت کی اور سپریم کورٹ میں جا کر اس کو اسٹے ہوا. اور اس کے بعد جب یوتی کا شاسن ختم ہوا, دوبارہ کانگریس پاور میں آئی, ولاس راؤ دیشمکھ یہاں کے چیف منسٹر بنے, انہوں نے یہ پرستاو کو ختم کر دیا. اس کی بھی ایک وجہ رہی, اس کی وجہ رہی. لیکن آج جب یہ دے رہے ہیں, جہاں تک میں نام کی بات کہوں کہ اورنگزیب, یہ نام اورنگزیب بادشاہ کا نہیں ہے. یہ چیز کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہمارے جو بزرگ ہیں, جو صحافت میں تھے یا جو ادب سے جڑے ہوئے ہیں یا اور کوئی ہے, ان کو پتا نہیں. تو نئے نسل کو تو یہ تو معلوم ہی نہیں. اور یہ فارسی الفاظ ہے اورنگزیب. اورنگزیب بادشاہ کا جو نام ہے وہ نام ابو المظفر محی الدین یہ نام تھا ان کا. اورنگزیب ان کا نام نہیں ہے. جیسا کہ آج کے جو ہمارے مہاراشٹر کے چیف منسٹر ہیں آنریبل ادھو جی ٹھاکرے, وہ کئی بار سبھا میں کہا انہوں نے, کیونکہ ان کو ہندو مسلم کرنے کا رہتا, پالیٹکس ہے, جیتنے کی رہتی ہے کوئی بھی سیٹ. تو وہ کہتے تھے کہ یہ بادشاہ اتنا ظالم تھا, اتنا کرور تھا کہ مسلم سماج میں کوئی بھی اورنگزیب کا نام اپنے بچوں کا نہیں رکھتا. جہاں تک نام کی بات ہے کوئی نہیں رکھتا, بالکل سچائی ہے, کیونکہ وہ نام نہیں ہے. اور میں اگر دوسری طرف پوچھوں, جیسا کہ شیواجی مہاراج کے نام کے پہلے لگتا ہے شریمنت چھترپتی شیواجی مہاراج. شریمنت چھترپتی بھی کسی مراٹھا کمیونٹی کے کسی بھی بچے کا نام نہیں ہے. وہ اس لیے کہ وہ ایک اپادھی ہے, پدوی ہے. جس طرح شریمنت چھترپتی یہ اپادھی ہے, ویسے ہی اورنگزیب یہ اپادھی ہے. یہ فارسی الفاظ ہے. اور اورنگزیب کے جو معنی ہوتے ہیں, اورنگ کے معنی ہے تخت, پائے تخت, کرسی, اور زیب دینا, زیب یعنی شوبھا دینا. تو اس وقت کے جو بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے, وہ جو جس تخت پر بیٹھتے تھے بادشاہی کے, وہ تخت ان کو سوٹ ہوتا تھا, وہ جسٹس دیتے تھے لوگوں کو, اس لیے اورنگزیب کہا گیا ہے. وہ اورنگزیب بادشاہ کا نام نہیں ہے. یہ جو لوگ پرانے ہیں, جو ہمارے ہسٹورین ہیں, آپ کو بھی میں ہسٹورین ہی کہتا ہوں خالد بھائی, آپ کو بھی ساری جانکاری ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ نام اورنگزیب بادشاہ کا نام نہیں ہے. اور جہاں تک ان کی کرورتا کی بات, جس طرح سے ایک مخصوص طبقے نے پھیلائی ہے, ویسے اورنگزیب بادشاہ کرور نہیں تھے. ایسا کئی بار کئی ساہتک لوگوں نے, پروفیسروں نے لکھا ہے ان کی کتاب میں. ایک بہار کے ایک رائٹر ہیں اوم پرکاش پرساد, ان کی کتاب پڑھ لیجئے. انہوں نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ اورنگزیب بادشاہ یہ ظالم بادشاہ تھا, وہ کرور تھا, کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ وہ جب تک ہندوستان کے اوپر حکومت کرتے تھے, انہوں نے ہندو سماج کے لیے مندر کھڑا کرنے کے لیے جاگیرات دی, مندروں کو پیسہ دیا, اور انہوں نے کبھی بھی ہندو مسلم ایسا فرق نہیں کیا. یہ پرساد جی کے کتاب کے اندر واضح ہو چکا ہے, لکھا ہے انہوں نے, اور یہ بھی انہوں نے سارے فیکٹس اور فیگرز کے ساتھ لکھا ہے, سارے پروف انہوں نے دیے ہیں کتاب کے اندر. وہ 100 پنے کی کتاب ہے, اگر کسی کو ملے تو آپ پڑھ لے سکتے ہیں. اور جہاں تک یہ نام کی بات ہے, اس طرح آج جیسا کہ آدرنیہ ہمارے
उद्धव जी ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और जो भी मिनिस्टर है, जब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर आ जाते हैं तब उन्होंने इस शहर का जो नाम आज है औरंगाबाद वही लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। जब आप पॉलिटिक्स करते हो, जब आप किसी ओहदे पर नहीं हो, तब आप अगर नाम लेते हैं तो बात ठीक है, लेकिन जब तक आप अगर किसी ओहदे पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, कोई सीएम है, कोई मिनिस्टर है, एमएलए है, एमपी है, उन्होंने नहीं लेना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ पॉलिटिक्स करना है और हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना है, इसके लिए ये नाम को दोबारा तूल दिया जा रहा है। और मैं समझता हूं जो कमेटी आपकी थी उस कमेटी को दोबारा एक्टिव होने की जरूरत है। और उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए थे उसके सारे पेपर्स यहां पर मौजूद है। इसके अंदर जो सारे सबके बयानात है, जिन्होंने इसको प्रस्ताव लेकर भेजा था वो भी है, महाराष्ट्र सरकार का है। और खालिद भाई आपकी कमेटी, मुश्ताक भाई ने जो कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया था, ये सारे दस्तावेज यहाँ पर मौजूद है। उसके बावजूद भी ये तूल दे रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। नाज़रीन, अभी खदीर भाई ने डॉक्टर ओम प्रकाश प्रसाद का जिक्र किया है। उनकी किताब मैं नाज़रीन के लिए बता देना चाहता हूँ कि उनकी किताब औरंगजेब एक नया दृष्टिकोण जो हिंदी में शाया हुई थी। एक्चुअली उनका एक लेक्चर है जिन्होंने दिया था, उसको लोगों ने जो है खुदाबख्श लाइब्रेरी ने उसको छापा है उर्दू और अंग्रेजी हिंदी में। तो जो लोग चाहते हैं जरूर पढ़ें। इसके अलावा खदीर भाई ने जो मंदिरों का जिक्र किया है उसको अगर जानना चाहते हैं हमारे नाजरीन, तो वो जरूर बीएन पांडे साहब यानी विशंबर नाथ पांडे साहब जो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर रहे हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। उन्होंने एक किताब लिखी थी एक मामले में, जब वो तो उनके सामने एक मैटर आया था कि दो लोग एक मंदिर के मामले को लेकर लड़ रहे थे। दो चचेरे तैरे भाई थे जो कहते थे कि ये हमारा हक है, वो हमारा हक है। तो साबित करने के लिए एक साहब ने सबूत पेश किया, वो औरंगजेब का फरमान था। तो बीएन पांडे साहब या विश्वनाथ पांडे साहब हैरत ज़दा रह गए कि जिस औरंगजेब के बारे में उन्होंने ये सुना था कि वो हिंदू का दुश्मन है, मंदिरों को तोड़ता है, वो कैसे जो है तो इतना बड़ा काम कर सकता है कि मंदिर को दे। फिर उसके बाद उन्होंने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि ऐसे बहुत से फरामीन है। फिर अपनी किताब में उन्होंने किताब लिखी है जिसमें उनका जिक्र करते हैं और किताब का नाम है फरामीन औरंगजेब। तो उस किताब में वो जिक्र करते हैं कि फिर मैंने तमाम और हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज को लेटर लिखा है कि आपके पास औरंगजेब की मनादिर के बारे में जो दिया है वो सारी डिटेल मुझको चाहिए। तो जब वो सारी डिटेल उनके हाथ में आई तो हैरत ज़दा रह गए और उनके सामने औरंगजेब जो पेश किया गया था एक शैतान की शक्ल में, वो फरिश्ता नजर आने लगा था। और फिर उनकी पूरी जिंदगी जो है औरंगजेब के बारे में कहते गुजर गई है। तो नाज़रीन, आप जरूर फरामीन औरंगजेब पढ़ें, बीएन पांडे साहब की किताबें पढ़ें, ओम प्रकाश प्रसाद की पढ़ें। और रही बात औरंगजेब की, तो औरंगजेब के बारे में प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि हम लोगों का प्रॉब्लम इतना है कि जैसे हम कुरान तो अपने पास रखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, पढ़ते भी तो अरबी में पढ़ते हैं। हमारे पास हमारे हिंदू भाई जो है उनका भगवत गीता है, रामायण है, वो सिर्फ सुनते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। असल में हमारा प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि वो किताबें हमारे पास होती है, हम पढ़ते नहीं है, लेकिन लोगों की बातों पर को सुनकर उसको समझ लेते हैं। औरंगजेब जैसा इंसान जिसको बारे में ओम प्रकाश प्रसाद ने कहा है अपनी किताब में कि हिंदुस्तान की मिट्टी से उठने वाला, हिंदुस्तान में पैदा होने वाला एक औरंगजेब, जिसको कुछ लोग फरिश्ता कहते हैं, ये उतनी ही बड़ी गलती करते हैं जितनी बड़ी गलती उसको शैतान कहने वाले कहते हैं। औरंगजेब तो ना इंसान था ना फरिश्ता था, वो एक इंसान था और इसी मिट्टी से उठा था और इसी मिट्टी में रूल मिल गया हो। तो हमको तारीख को तारीख की नजर से देखनी चाहिए, तारीख को नफरतों की निगाह से देखनी नहीं चाहिए। और जो लोग नफरतें पैदा करते हैं वो कोई मुल्क का बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, वो मुल्क को तोड़ने की, सालिमियत को तोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। और हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसी कोशिशों को ना सिर्फ तोड़ बल्कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। क्योंकि अभी देखिए ये जो मामला भी हुआ है, तो एक बोर्ड लगा था लव औरंगाबाद का, और ऐसा लगता है कि बाधा तो बड़ी साजिश हुई इसके बीच भी। और इसको लगाने वाले हमारे आईएएस ऑफिसर हैं अस्ति कुमार साहब, उन्होंने लगाया, पास लगा जगह जगह, और कुछ लोगों ने इसको तोड़ा है और उसके फिर रिएक्शन फानिश लगे। तो ये इस तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है पोस्ट पर बैठकर, एक जिम्मेदार पोस्ट पर बैठकर आदमी ऐसी हरकत करता है और उसका नतीजे में पूरे शहर का पीस
پورے شہر کا امن ڈسٹرب ہوتا ہے. ڈسٹرب ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے, کوئی اس کو جو ہے کو روکنا نہیں چاہتا. حد تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف مہاراشٹر کا جو اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہے وہ اس کے بھی چوری چھپے وہ لوگ بھی جو ہے تو اور بات کے بورڈوں پر چھیڑ چھاڑ کر کے بسز کے اوپر سمبھائی نگر لکھنے لگے ہیں. اس پر کون روکے گا؟ کیا ہم اس ملک کو اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم کبھی سوچیں گے کہ اور بات کی روڈ پھوٹ چکی ہے, اور بعد میں 9 دن کے بعد پانی آتا ہے, اور بعد قرض جو ہے تو ہندوستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں پانی کا اور سب سے کم پانی ان کو ملتا ہے. کب ہم سوچیں گے کہ ہماری جو ہے گھروں کے اندر جو ہے جو ڈیٹینیج چوکوپ ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں گندگی پھیلتی ہے, ہمارے مساجد منادر کے پاس جو گندگی پھیلتی ہے اس کے بارے میں ہم کب سوچیں گے؟ ہمارے جو گارڈنس ہونے چاہیے, ہمارے پاس بچوں کو کھیلنے کے لیے ساری چیزیں ہونی چاہیے, ہمارے راستے اچھے ہونے چاہیے. سارے ہمارے راستوں پر اتیکرمن ہے, سب لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں, بجائے اس کو سوچنے کہ ہم صرف جو کیا یہ راجنیتی کریں گے. تو ہم اور بات کر اس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جو سازش اور بات کے لوگوں کے خلاف چلائی جا رہی ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور رہی بات جیسے خدیر بھائی نے کہا کہ ابو المظفر محی الدین تھا ان کا نام, اور جہاں تک ابو المظفر محی الدین نے نام رکھنے کی بات ہے تو ہر گھر میں ایک محی الدین مل جائے گا آپ کو. صحیح. اورنگزیب کا نام رکھتے ہیں لوگ, یہ اورنگزیب کا نام وہ ہے وہ رکھا جاتا ہے. اورنگزیب ایک خطاب تھا جس کو لوگ نہیں رکھتے. اورنگ کہتے ہیں تخت کو, اور اورنگزیب جب بیٹھتا تھا تخت پر تو بہت اچھا خوبصورت تھا, نوجوان تھا, بہت بڑھیا تھا اور بہت اچھا لگتا تھا, وہ ایسا خوبصورت لگتا تھا تو لوگوں نے اس سے اورنگزیب یعنی تخت شاہی کو سوٹ کرنے والا, تخت شاہی کو زیب دینے والا اورنگزیب کا. اور اسی وجہ سے ایک بات میں یہاں پہ پیش کرتا ہوں کہ جب اورنگزیب خلیرک میں رہتے تھے اور جب صبح کی نماز پڑھتے تھے اور شہر کو دیکھتے تھے تو ایک مقام ان کو ایک علاقہ ایسا بھی نظر آتا تھا جہاں پر سارے شہر میں تو دھواں اڑتا تھا, کھانا بنتے تھے, لیکن ایک علاقہ ایسا ہوتا تھا کہ جہاں پہ دھواں نہیں اڑتا تھا. ہمیشہ وہ اس جگہ پہ خاموشی ہوتی تھی, جہاں حالانکہ وہ علاقہ شہر کے بیچوں بیچ ہوا کرتا تھا. اور جب کو لگا کہ یہ کیا بات ہے یار, یہ سب لوگ کھانا بناتے ہیں یہاں کیوں ایسا ہے, تو انہیں انکوائری کی تو پتا چلا کہ وہاں پر ایک ناتھ مہاراج کا مندر ہے. اور ایک ناتھ مہاراج کے مندر کے پاس چونکہ سارے لوگ برہمن لوگ رہتے تھے, وہ کھانا بناتے نہیں تھے, وہ دیکشا مانگ کر کھاتے تھے. تو اورنگزیب کو پتا چلا کہ بھائی یہ معاملہ ہے. تو اورنگزیب نے کہا تھے بہت بری بات ہے کہ میرے راج میں لوگ جو ہے مذہبی لوگ جو ہیں بھوکے رہیں یا کھانا نہ بنا سکے. تو اس نے جو ہے تو 2 ٹائم کا 2 وقت کا لنگر وہاں شروع کیا. ماشاء اللہ, اتنی بڑی بات. اور اسی اورنگزیب کی اس جو ہے کوشش کو جب میں نے ایک سیریز لکھی تھی, میں تاریخ پر کافی سیریز میں نے لکھی ہے, تو کئی سیریز چھپی, ایک سامنا میں بھی چھپی ہے, سنجے مستری میں نے لکھتے ڈیلی. تو اس واقعے کا ذکر میں نے اس میں بھی کیا ہے, وہاں سامنا کچھ سامنا میں چھپا ہوا ہی یہ معاملہ. تو اورنگزیب نے جب یہ خدمت پیش کی تو وہاں کے برہمنس نے, یہاں کے ہندوؤں نے ان کی خوش ہو کر ان کے لیے تخت بنانا شروع کیا. تو اورنگپوری میں ایک تخت بننا شروع ہوا. وہ تخت چونکہ شاہنشاہ کا تخت تھا تو بہت خوبصورت ہوگا, بہت وقت لگا ہوگا. تو تخت بنتے بنتے ہی وہ چونکہ وہ اس وقت اس کو اورنگ کہا جاتا تھا, تو وہ تخت کی وجہ سے اس پورے علاقے کو آج ہم اورنگ پورا کہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو ہم کیا اورنگزیب کا نام بدلنا چاہتے ہیں یا تخت کا نام بدلنا چاہتے ہیں؟ تخت کا ہی نام بدلنے کی کوشش. آپ اورنگزیب کا نام نہیں بدل رہے صاحب, آپ تخت کو نام بدلنا کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ صرف نفرتیں کی بنیاد پر کر رہے ہیں. آپ محبت کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں. اورنگزیب کا نام بدلتا آپ ایسا کوئی شہر ڈھونڈیے جس کا نام محی الدین ہو, جیسے کہ انہوں نے رکھا تھا پونا کا نام محی آباد رکھا تھا, پونا کا نام محی آباد تھا, بعد میں نام چینج ہوا اس کا. تو آپ ایسا کوئی اور نام دیکھیے جو اورنگزیب کے نام پر ہو, ابو المظفر محی الدین ہو, تو وہاں جائیے وہ بدل دیجیے. رہی بات تخت نے اورنگزیب کے نام, اورنگ کے نام کی تبدیلی کی, تو آپ ایک شہر کیوں نہیں بسا لیتے سنبھائی جی مہاراج کے نام پر؟ کس نے روکا ہے آپ کو؟ کچھ بھی کر لیجیے, اورنگ آباد کی چھڑتی. بہرحال خدیر بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ سب سازش کے پیچھے کون کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ سازش تو ظاہر بات ہے جو آج پاور میں پالیٹکس لوگ ہیں, پالیٹکس کے جو لوگ ہیں چاہے وہ پارٹی کسی کی بھی ہو, وہ ایشو کو ہوا دے کر, طول دے کر اس کو کیش کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے اندر سبھی پارٹی کے لوگ
شامل ہوتے ہیں. جی. کچھ لوگ سامنے آتے ہیں, کچھ پردے کے پیچھے رہتے ہیں. اب مان لو آئی لو اورنگ آباد یہ نام کا جو بورڈ لگا, مجھے لگتا ہے یہ اسمارٹ سٹی کے تحت یہ بورڈ لگایا گیا ہے اور یہ ایڈمنسٹریشن نے لگایا. لیکن اس کے بعد کا جو ایک بورڈ لگا آئی لو سمبھاجی نگر, یہ سپر سمبھاجی نگر, یہ جس نے بھی لگایا یہ نہیں لگانا دینا چاہیے تھا. اور اگر ایڈمنسٹریشن کے لوگوں نے لگایا تو ان پہ کارروائی ہونا چاہیے تھا. اس میں شہر کا ماحول خراب ہو رہا ہے. جہاں تک میری بات ہے یا کسی بھی مسلم سماج کو پوچھ لیجئے, مسلم سماج کبھی بھی کوئی بھی راجا مہاراجا چاہے ہندو ہو مسلم ہو, شیواجی مہاراج ہو سمبھاجی مہاراج ہو, ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے. کیا ضرورت پڑی ہے؟ ان کا نام دو, آپ دوسرے شہر بساؤ, ان کا نام دو, ہم ویلکم کرتے ہیں. لیکن اس شہر کا نام بدل کر, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں کے راستے ٹھیک نہیں ہیں, پانی ہمارے سرانے کو اتنا بڑا تالاب ہے بھر چکا ہے, ہم کو 9 دن کے بعد پانی مل رہا. اورنگ آباد شہر میں 5 سے 6 انڈسٹریل ایریا ہے, والوج اتنا بڑا ہے, شیندرا 5 اسٹار MIDC آیا ہے, وہاں آج کارخانے نہیں آ رہے ہیں, جو ہے وہ بند کر چلے جا رہے ہیں. کتنے سکھ یونٹ پڑے ہیں سرکار نے, یا جو لوگ اس نام کو لے کر سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں نے کبھی جا کر دیکھا کہ فیکٹریاں کیوں بند ہو رہی ہیں, لوگ یہاں سے کیوں جا رہے ہیں, اور نئے جو انڈسٹریز یہاں آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی ہیں. کیا وجوہات ہے؟ آج جہاں تک ہم IT کی بات کریں, IT سیکٹر حیدرآباد, بنگلورو اور پونا کے سوا کہیں نہیں ہے. سارے بچوں کو ادھر جا کر کام کرنا پڑتا ہے مراٹھواڑہ کے. اورنگ آباد میں 5 اسٹار انڈسٹریل ایریا بنا ہے شیندرا, کیوں اس میں IT کا سیکٹر نہیں آ سکتا؟ کیوں اس میں توجہ نہیں دی جا رہی؟ اور صرف لڑانا چاہتے ہیں. اور جہاں تک میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آج ہندو سماج کے بھی جو نوجوان بچے ہیں, جو تعلیمی یافتہ بچے ہیں, ان کو اس سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. بالکل صحیح. ان کو ایک اچھا ایجوکیشن چاہیے, ان کو یہاں پر میڈیکل کی اچھی فیسلٹیز ہونا چاہیے, ان کو یہاں پر نوکری. ہم وہ لوگ کہتے ہیں بچے ہم پاس ہو گئے ہیں, ڈگریاں ہمارے پاس ہے, نوکریاں نہیں ہیں, اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. نام سے کیا حاصل ہونے والا ہے, نام سے کیا ان کو روزگار ملنے والا ہے؟ نام بدلتے ہی یہاں IT کا سیکٹر آنے والا ہے. نام بدلنے کے بعد دو سماج میں پھر سے تناؤ یہ لوگ پیدا کریں گے, اور جو انڈسٹری یہاں آنے بھی والی ہے, پائپ لائن میں ہے, وہ بھی نہیں آئیں گے, اور جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں گے. کیونکہ انڈسٹری کا جو معاملہ ہے, اگر بار بار کسی شہر میں فسادات ہوتے ہیں تو وہ لوگ یہاں رکتے نہیں, چلے جاتے ہیں. کیونکہ اگر فسادات ہوئے, ان کا امپلائی, ان کا لیبر کمپنی میں نہیں جاتا, کام سفر ہوتا ہے, یونٹ بند ہو جاتا ہے, تو پروڈکشن بند ہو جاتا ہے, پروڈکشن بند ہوتا ہے تو ان کا نقصان ہوتا ہے. تو اس طریقے پہ بھی, اس بات پہ بھی سب نے بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ اس شہر کو, یہ بہت ہی بڑا ہسٹوریکل شہر ہے, پورے دنیا میں اس کا نام ہے, ایلورا, اجنتا, مقبرہ, پنچکی کو لے کر, اور تم نام کو لے کر, ذات کو لے کر اس شہر کی فضا اگر خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان شہر کا ہوگا, نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہوگا. اور آج تک ہم نے دیکھا ہے جب کبھی بھی ایسے ایشوز آئے ہیں, دو سماج میں لڑایا گیا ہے, تو فائدہ یا گین کسی لڑنے والے بچوں کا نہیں ہوا, وہ لڑ گئے, مر گئے. آج ان کے گھر کیسے چل رہے ہیں؟ کسی پولیٹیشین نے جا کر دیکھا ہے کہ جس نے ہمارے لیے لڑا, اپنی جان کو قربان کیا, کیا آج اس کے گھر میں فاقہ کشی ہو رہی ہے, کیا نہیں ہو رہی ہے؟ بچے کیسے پڑھ رہے ہیں, اس کے ماں باپ کی کیا حالت ہے, بیماری میں پیسہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھتا ہے. وہ اپنا پرسنل گین کر دیتے ہیں اور شہر کو حوالے کر دیتے ہیں, جلتے رہیے, اور یہ مست بیٹھتے ہیں کوٹھے کے اندر اپنے اپنے گرم حویلیوں میں اور یہ مزہ لیتے ہیں. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. اس کو پھر سے اورنگ آباد میونسپل کمیشن کے جو چناؤ آ رہے ہیں اس کے مد نظر اس بات کو, نام کے بات کو اچھال کر تول دیا جا رہا ہے. وہ یہ سب سے غلط بات ہے. میں اس کا بہت ہی کڑے الفاظوں میں اس کی مذمت کرتا ہوں, نشید کرتا ہوں. ناظرین, جس طرح قادری بھائی نے ذکر کیا کہ انڈسٹری کولیپس ہو رہی ہے, یونٹ یہاں سے نکل رہے ہیں, کافی لوگوں نے, ایک تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ مراٹھواڑہ کے لوگ ہیں. مراٹھواڑہ کا ہمیشہ یہ پولیٹیکل لوگوں نے درلکشت ہی رکھا اس کو. ہمارے پاس اگر آپ احمد نگر سے آگے نکل جائیں تو پورا مہاراشٹر آپ کے سامنے گرین ہے, اور ہم جو ہے تو پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں. ہمارا سارا پانی ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے اور ہم لوگ سوکھے میں تھے. اس کے باوجود اب جب سے کچھ لوگ آئے ہیں گورنمنٹ میں, انہوں نے ہمارے پاس جو بچی کچی جو صنعتیں تھی, انڈسٹری تھی, وہ بھی
یہاں سے لے کر ناگپور لے کر چلے گئے. ناگپور لے کے چلے، بالکل. اس کے باوجود کچھ لوگ پھر بھی آنا چاہتے تھے، جیسے کہ وپرو عظیم بھائی کی کمپنی، وہ آ رہی تھی اور انہوں نے اپنا پلان بھی کر لیا تھا. تو پھر دو پارٹیوں نے ایک سازش رچی اور پھر دنگل کرایا شہر اور بعد شہر کے اندر جو دنگل ہوئے تھے. ابھی پچھلے فساد کی بات میرا ذکر کر رہا ہوں. اور پھر وہ فساد کروایا اور لوگوں نے اپنے سیاسی مفاد کے لیے، نتیجہ وپرو یہاں سے چلی گئی. چلے گئے، نقصان ہوا بہت بڑا. اتنا یہ ایسا ناظرین، یہ وہ نقصان ہے ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ان لوگوں کا، جس کا ہم کوئی ذکر جس کا ہم جو ہے ازالہ نہیں کر سکتے. تو حالات جو ہے کہ ہم کو اور بات لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لوگ بھی کر رہے ہیں، ان کو صرف سننا نہیں ہے، ہم کو ان کو عدالتوں میں جا کر ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا. یہ لوگ جو اپنے نام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کی ہم نے پڑھا تھا پولیس سسٹم جا کے کمپلینٹ کرنی چاہیے. اور میں تمام جو ہے ہمارے جو اتھارٹیز ہیں، جیسے کہ ڈویژنل کمشنر ہیں، کلیکٹر ہیں، اسٹی کمار ہیں، یا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے، ان تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ حالات پر نظر رکھیں. اگر کوئی قانون کے دائرے میں کوئی تحریک پیش کرتا ہے تو ضرور کرے، لیکن کوئی اگر اس کو غیر قانونی طور پر کرتا ہے، جیسے کہ اب جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ غیر قانونی ہیں. کیونکہ اس معاملے کو سپریم کورٹ نے اسٹے کیا، اور پھر گورنمنٹ آف مہاراشٹر جب ولاس راؤ دیشمکھ آئے تھے، انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو باضابطہ واپس لیا. تو اب یہ میٹر اتنا آسان نہیں رہا. جو ہے یہ معاملے کو جب نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے، جب سپریم کورٹ نے اس کو اسٹے کر دیا ہے، تو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے. اور یہ جو ہے خود گورنمنٹ آف مہاراشٹر اپنے فیصلے کے خلاف جا رہا ہے. تو اس کی ساری ذمہ داری ہمارے سارے انتظامیہ پر ہے، ہمارے پولیس کمشنر پر ہے کہ وہ وقت رہتے ہوئے حالات نہ بگڑنے دیں، اور جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں ان پر کارروائی کریں، وہ چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو. وہ سارے لوگ جو پیسے لے کر چھوٹی سازشیں کر کے ہمارے ساتھ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو مزہ چکایا جائے. قانون کے دائرے میں رہ کر سب کام کیا جا سکتا ہے. تو خدری بھی ایک بات اور بتائیں کہ آپ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ تحریک کتنی، مطلب یہ کہاں تک پہنچے گی؟ ہاں، یہ بھی ایک بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. میں اس سے پہلے تھوڑا سا، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آج کل کا نوجوان کیا چاہتا ہے، اس میں ایک بات رہ گئی ہے. جیسا کہ ہم لوگوں کو مراٹھواڑہ کے اندر اگر کوئی بڑا ہاسپٹل یہاں پر ہے سرکار کا، وہ گھاٹی ہاسپٹل ہے. جی. سارے لوگ مراٹھواڑہ کے 8 ضلع اور نزدیک ہمارا ادھر سے بلڈانا اور ادھر احمد نگر سے بھی یہاں پہ پیشنٹ آتے ہیں. اور پرائیویٹ میں کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے، اور آج جتنے بھی ہاسپٹل ہے وہ لاکھوں روپے ایڈ رہے ہیں. یہ ہم نے سب لوگوں نے کورونا میں دیکھا ہے. جی. پیشنٹ 8 دن 10 دن ایڈمٹ رہا، لاکھوں روپے کا بل ان کے ہاتھ میں تھما گیا، اور اس کے بعد ڈیڈ باڈی بھی دی گئی ہے. جی. اور ہمارے مراٹھواڑہ میں آپ اگر پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو شنکر راؤ چوہان 2 بار یہاں کے چیف منسٹر رہے. جی. نیلنگیکر پاٹل وہ بھی یہاں چیف منسٹر رہے. جی. اس کے بعد ولاس راؤ دیشمکھ 2 بار چیف منسٹر رہے. جی. اشوک چوہان، ان کو بھی موقع ملا. جی. یعنی ہمارے پاس 4 لوگ مراٹھواڑہ کے چیف منسٹر بننے کے باوجود بھی مراٹھواڑہ یہ علاقہ پچھڑا ہے، اور ایمس جیسی کوئی بڑی انسٹیٹیوشن، یہ بڑا ہاسپٹل یہاں یہ کھڑا کرنے میں ناکام رہے ہیں. کیا فائدہ یہ چیف منسٹر ہو کے؟ مجھے بتائیے، کورونا میں ہمارے جو سابقہ چیف منسٹر ہے مہاراشٹر کے، اور حالیہ وہ BNC کے منسٹر ہے اشوک چوہان، ان کو کورونا ہوا، ان کا علاج بامبے میں ایمس میں، اور باقی مریض یہاں سرکاری اسپتالوں میں مرے. تو آپ منسٹر اس لیے آپ بامبے جا رہے ہیں، باقی لوگ یہاں مر رہے ہیں. آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ مراٹھواڑہ میں ایمس جیسا ایک بڑا ہاسپٹل یہاں کھڑا ہو سکے؟ یہ سوچ ان پہ کیوں نہیں آتی؟ جی. سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ بڑے عہدے پر ہے، آج نہیں بھی ہے، کل نہیں ہوں گے آپ عہدے پہ، لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے. آپ بمبئی جائیں گے، دلی جائیں گے، امریکہ جائیں گے، لندن جا کر آپ علاج کریں گے. باقی لوگ جو آپ کو چن کر دیتے ہیں وہ یہیں تڑپ کر مرے یہاں پر. اور مرے بھی تو ہیں، مر بھی رہے ہیں، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. دیکھا ناظرین، آپ نے کہ ایک جو ہے پورا انالائز کیا ہے قدیر بھائی نے. حالات تو یہ ہے کہ اب ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ چونکہ گورنمنٹ جو ہے تو شیوسینا کی ہے، اور الائنس راشٹروادی کانگریس کا اور کانگریس کا ہے. تو کانگریس نے تو اپنا مدعا صاف کر دیا ہے لوگوں نے کہ ہم لوگ اس کے خلاف ہیں.
اور یہ صرف ایک ایسی راجنیتی ہے جو الیکشن کے کارپوریشن کے الیکشن کو دیکھ کر سامنے لائی گئی ہے. تو میں ان تمام لوگوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو اس کے اعلی کار ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے یا مہیلا مسئلے کو یہ اڑا رہے ہیں، یہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. یہ ملک اور شہر کے لیے کوئی اچھا انہوں نے نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کچھ فائدہ ہو گیا ہوگا، کچھ دن آپ اچھے وقت گزار لیں گے، لیکن آپ اپنے کچھ دن کے اچھے دنوں کے لیے پورے شہر واسیوں کو برباد نہ کریں. آج نہ تو کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان یہ نہ فساد چاہتا ہے نہ کچھ اور چاہتا ہے، یہ اپنی جینا چاہتا ہے. یہ آج سروائیو کرنے میں پریشان ہے. لاک ڈاؤن کی مصیبتوں نے حالات خراب کر دی ہے، اور لوگ جو ہے تو جو لوگ نوکری پر ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو بزنس مین ہیں یا جو کام کرتے ہیں چھوٹے موٹے، وہاں کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں. لوگ جینے کے لیے جو پریشان ہیں، اور ایسے معاملوں میں، ایسے وقتوں میں اس طرح کے مذہبی جنونی جو مسائل پیدا کر دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور پھر ایک بات میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں، اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ کوشش کریں گے تو تبدیل نام مخالف کمیٹی پھر زندہ ہوگی. ہمارے ساتھ وہ لوگ تمام لوگ اب بھی موجود ہیں. کم صرف 2 لوگ ہوئے ہیں، ایک حلیم اشر، دوسرے محمد خان. باقی سارے لوگ ہم لوگ زندہ ہیں. ہم واپس سے جو ہے میں وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ نے کوئی کوشش کی ہے تو میں واپس جاؤں گا عدالت کو اور اپنے قانونی اختیار کو استعمال کروں گا. اور آج تو میرے پاس، ہم لوگوں کے پاس اتنے پاور ہیں کہ پہلے تو ہمارے پاس خود سپریم کورٹ اسٹے دے چکا ہے، اور اس کے بعد خود گورنمنٹ آف مہاراشٹر یہ نوٹیفیکیشن واپس لے چکا ہے. اس کی بھی میں جو ہے بات آپ کو بتا دوں کہ جب گورنمنٹ آف مہاراشٹر میں بلاس دیشمکھ آئے تو اس وقت گووندراؤ ادھک جو ہے گورنمنٹ کانگریس کے صدر ہوا کرتے تھے. اور بلاس دیشمکھ اور گووند ادھک صاحب ایک مرتبہ سویدری گیسٹ ہاؤس میں موجود تھے. تو ہم نے ہسٹری اکیڈمی کی طرف سے باضابطہ ان کے ایک میمورنڈم دیا تھا کہ بھئی آپ جو ہے گورنمنٹ آف مہاراشٹر نے 2 چیزیں بہت غلط شروع کی ہیں. ایک تو مکتی سنگرام، جو 7 لاکھ مسلمانوں کے قتل عام پر یا لاشوں پر جشن منانے کا پروگرام شروع کیا گیا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے اوربات کا نام تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، تو آپ نوٹیفیکیشن واپس لے لیں. تو ولاس دیشمکھ نے ایک نوٹیفیکیشن واپس لیا اور سپریم کورٹ میں باضابطہ ایفیڈیوٹ فائل کیا ہے کہ ہم اس کو نہیں لڑنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ معاملہ ڈسپوز آف ہوا ہے. تو ہمارے پاس اب ہم لوگ اب چاروں طرف ہم زیادہ مضبوط ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی کوئی کوشش نہ کریں کہ جس سے ہم کو پھر عدالت جانا پڑے. اور عدالت اگر ہم کو جانا پڑے تو آج ہم زیادہ مضبوط ہیں، یہ بھی آپ سمجھ لیں. بہرحال ناظرین، یہ تو تھے ہمارے چند سوالات، اور جس کا جواب قادری بھائی نے دیا ہے. وقت میں سمجھتا ہوں کہ بڑھ رہا ہے، لہذا اس بات کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اس امید پر کہ ہمارے تمام پولیٹیشنز، تمام اخبار کے نمائندے، تمام اخبار کے ایڈیٹران، تمام جو ہے تو نیوز چینل کے نمائندے اس مشو کو آگ نہ دیں، اس کو طول نہ دیں، بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، سچائی لوگوں کے سامنے لائیں اور اس شہر کو جلنے سے بچائیں. بالکل صحیح. قادری بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم کو وقت دیا. ہمارا ادارہ آپ کا بڑا ممنون و مشکور ہے. شکریہ بہت بہت. آپ نے مجھے یہاں بلایا، آپ سے گفتگو کرنے کا مجھے موقع دیا، اس کے لیے میں ادارے کا، آفتاب فلم کا بہت بہت شکر گزار ہوں. شکریہ. خدا حافظ ناظرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، تو ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور شخصیت کے ساتھ، کسی اور موضوع پر. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.